سورہ قصص آیت 60 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم اور جو تمہیں دی گئی ہیں من شین کوئی بھی چیز فمتاع سو وہ برتنے کا سامان ہے حیات دنیا دنیا کی زندگی کے وزینتھا اور اس کی زینت وما اور جو عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے خیرن بہترین ہے وابقا اور باقی رہنے والا ہے افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی سجاوٹ یا اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب انداز دیکھیں اللہ کا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تمہیں میں نے فہم دی، سمجھ دی، عقل دی، وہ کیوں نہیں تم استعمال کرتے؟ جبکہ ہم دنیا کی زندگی کے اپنے معاملات، خواہشوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجتوں میں بڑا استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز لینی ہو آپ نے، دو چیزیں تو ضرور دیکھتے ہیں آپ، ایک تو اس کی کوالٹی کیسی ہے، دوسرا اس کی پائیداری کتنی ہے، معیار کیسا ہے، کتنے دن چلے گی۔ یہ تم دنیا کی زندگی کے معاملات میں تم چیک کرتے رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو۔ اس کو حقیقت میں تو استعمال کر لو۔ چیزیں جتنی بھی تمہیں دی گئی ہیں، اگر پوری یہ جو زمین ہے نا سونے اور چاندی سے بھر کر تمہیں دے دی جائے اور تمہیں ہزاروں سال کی زندگی دے دی جائے، یاد رکھنا یہ پھر بھی ختم ہو جائے گی، اور تم اس کو کتنا کھا سکتے ہو، کتنا استعمال کر سکتے ہو؟ یا تمہاری بھوک ختم ہو جاتی ہے، تمہاری طلب ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر تمہارا دل ہی نہیں کرتا مزید اس چیز کو کھانے کا، استعمال کرنے کا، دل بھر جاتا ہے تمہارا۔ تمہاری ایک لمٹ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے تمہیں اس کی خبر ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سونے اور چاندی سے بھری زمین اس کی ایک نعمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہاں ہزاروں سال کی زندگی تو وہاں کے ایک پل کے برابر بھی نہیں، ایک پل کے۔ کمال زندگی ہے اللہ نے، وہ جو نعمتیں ہیں کمال درجے کی نعمتیں، اور ہم اس متا برتنے کا چند دن کا سامان، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جھاڑو سے، کوئی یہ برتنے والے یہ عام چیزوں سے پیار کرنے لگ جائے تو بڑا احمق ہے۔ اس کی حیثیت اتنی ہے جتنا اس کا استعمال ہے۔ ہر ایک چیز متاع ہے جو تمہیں دی گئی ہے، وہ کچھ وقت کے لیے، لمیٹڈ کوالٹی ہے اس کی، اور اس کا باقی رہنا یہاں ہے ہی نہیں۔ بنانے والا جو خالق یہ بتا رہا ہے، حقیقت ہمیں یہ بتا رہا ہے، اس کی اس متاع سے ہمیں اتنا پیار ہو گیا۔ ذرا تھوڑا سا عقل کو استعمال کریں۔ جب جس چیز کی ذات وہ تعریف کر رہی ہے، جب وہ نعمتیں آپ کے سامنے ہوں گی تو صورتحال کیا ہوگی؟ سمجھتے نہیں ہو کہ یہ متاع ہے، اس کو متاع ہی سمجھو، اس کو اپنی منزل نہ بنا لو، اس کے لیے مرنے نہ لگ جاؤ اور اپنی آخرت کو بیچ دو۔ اور یہی تو کیا ہم نے اس خوبصورت زندگی پر۔ ہمارا ایمان ہی نہیں، یہ قرآن تو کسی اور جہان کی بات کرتا ہے، اور لگے ہوئے ہم اس دنیا کی زندگی میں، ایک پل کو ہے تو اگلے پل ہے ہی نہیں، اور ایسے جی رہے ہیں جیسے زندگی بس ہے یہی۔ اس کو ایمان کہتے ہیں کیا؟ جس ذات نے مجھے تخلیق کیا، میرے لیے یہ جو نعمتیں بنائی ہیں جو مجھے بہت عزیز ہیں، وہ ذات، اس کا کوئی اپنا وجود بھی ہے نا، اس کی محبت بھی تو ہے نا، وہ کہاں گئی؟ یہ کیسا چاہنے والا ہے، یہ کیسا بندگی کرنے والا ہے کہ اس سے ملاقات کا متمنی نہیں ہے، اس کو شوق ملاقات ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا تعلق ہے جس میں ملنے کی تمنا ہی نہیں ہے، اور اس سے ملنے کے لیے وہ جو جگہ ہوگی کمال جگہ ہوگی، وہ ایسی ویسی جگہ تو نہیں ہوگی۔ آپ کو جو وجود دیا جائے گا وہ کمال درجے کا ہوگا، بہترین، ایٹ دا فائنسٹ لیول۔ آپ کی جو سماعت ہوگی، جو آپ کی بصیرت ہوگی، جو آپ کی حصیں ہوں گی، ان ذائقوں کو، ان مزوں کو محسوس کرنے والی، وہ بہترین درجے کی دی جائیں گی۔ پھر اس زندگی کو ہم کچھ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کیوں ہم دھوکے کا شکار ہو گئے؟ یہ جو آزمائش تھی، کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا تھا، چیک کیا جانا تھا کہ دعوے دار تو تم ہو، اس پر پورا بھی اترتے ہو؟ پھر کون ہے جو اگلے کمال درجے کے لیے جس کو سلیکٹ ہونا ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی چیزیں ہیں، اس میں رہنا ہے اور کامیاب ہونا ہے۔ کیسے کامیاب ہونا ہے وہ تمہیں ہم بتائیں گے، باقاعدہ تمہیں اس پر عمل کر کے بھی دکھوائیں گے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟
تمہیں کتنا سمجھایا گیا، تم ہو کہ سمجھتے نہیں ہو۔ جس کو اللہ کہتے سمجھتے کیوں نہیں ہو، اس کی ان باتوں کو ہم بنا سمجھ کے پڑھیں اور کہیں اس پر بھی مجھے اجر دیا جائے۔ کیا سوچ ہے ہماری؟